بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج SRC میں آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نیا قانون، جو کہ سعادت حسین منٹو نے لکھا ہے۔ یہ آپ کی کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامع شروع کے صفحہ نمبر 2 سے لے کر 5 تک شامل ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقاصد تدریس۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے مصنف سعادت حسین منٹو کے حالات عزیز، ان کی زندگی سے آگاہی کے بارے میں، ان کے حالات و واقعات پہ جانیں گے، اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ افسانہ نگاری پر تفصیلی روشنی ہم ڈالیں گے کہ افسانہ نگاری کیا ہے اور سعادت حسین منٹو کا افسانہ نگاری کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کی کیا حیثیت ہے اور منٹو کا افسانہ نگاروں میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ افسانہ یعنی نیا قانون میں شامل بنیادی جو چیز ہے، بنیادی نقطہ ہے، وہ ہے فرنگیوں کی بر صغیر میں آمد، کہ انگریز جب اس بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو ان کا پس پردہ کیا مقاصد تھے، ان کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد ہم مذکورہ سبق کے آخر میں، اس کے آخر کے سبق کے اندر جو موجود مشقی سوالات ہیں، جو ایکسرسائز ہے، وہ آپ کو حل کرنا بتائیں گے، وہ بھی اسی سبق کا حصہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سبق کے آخر میں جو بھی قواعد و انشاء کا کام ہوگا، یعنی گرامر کا کام ہوگا، وہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیا قانون اگر ہم نثر کی بات کریں تو آپ یہ صفحہ نمبر 2 پہ دیکھیے۔ نیا قانون، یہ سبق شروع ہوتا ہے منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت 0 کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر ہم اس پیراگراف کی بات کریں تو اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھیے۔ اڈا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مختلف کوچوان یعنی گھڑ سوار جو تانگا گاڑی لے کر چلتے ہیں، ان کی مخصوص کھڑے ہونے کی جگہ کو ہم اڈا بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوچوان کس کو بولتے ہیں؟ ایسی گھوڑا گاڑی جس کے اوپر سواریاں ایک جگہ سے لاد کر دوسری جگہ ہم لے کے جاتے تھے۔ کسی زمانے کے اندر جو لوگ لے کے جاتے تھے اس کو ہم کوچوان بولتے تھے۔ اور منگو کیا ہے؟ اس سبق کا کردار ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر، اس پیراگراف کے اندر کیا بات کی گئی ہے کہ منگو جو ہے اپنے اڈے کا بہت عقل مند بندہ تھا، وہ شخص تھا، لیکن اس کی تعلیمی جو حیثیت تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی وہ کیا تھا کہ اس کو دنیا بھر کی جو سیاسی معلومات تھیں، سیاسی حالات و واقعات سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ اور اگلے پیراگراف کی طرف ہم جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا، ولایت میں۔ اور کہاں؟ اسپین میں جنگ چھڑی، اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ یہ بیٹا آپ کا دوسرا پیراگراف ہے نیا قانون کا۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھیں۔ یہ اسپین میں جنگ چھڑنے کا اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ افواہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جو کہ مشہور ہو جائے اور جس کے جو سچ اور جھوٹ پہ حقیقی معنوں میں جس کا پتہ نہ چلے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، جس کو آپ انگریزی کے اندر رومر بھی کہتے ہیں، افواہ۔ اس نے گاما چودھری، وہاں کا جو ایک بڑا فرد تھا جس کا نام تھا گاما چودھری، صحیح، اس کے کندھے پر تھپکی تھی، یعنی کوچوان نے تھپکی دی۔ تھپکی دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو پیٹھ ہے
اس کے اوپر ہاتھ مارا اور مدبرانہ بیٹا کس کو بولتے ہیں؟ دانشمندانہ انداز میں پیشن گوئی کی. پیشن گوئی لفظ جو پیشن گوئی ہے اس کا مطلب ہے ایسی بات جو کہ ابھی واقعہ نہ ہوئی ہو اور اس کا پہلے سے ہی بتا دینا پیشن گوئی کہلاتا ہے. اچھا جی، اور اسپین میں جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان ہلکا بنائے حقہ پی رہے تھے دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف. بڑائی کس کو کہتے ہیں؟ عظمت کو کہتے ہیں بیٹا. اعتراف کرنا، کسی کو ماننا، قبول کرنا. صحیح ہے. اچھا جی، اس پیراگراف کے اندر کیا بنیادی طور پہ آپ کو چیز بتائی گئی ہے کہ جو منگو تھا، جیسا کہ آپ کو شروع کے اندر ہم نے بتایا کہ اس کو دنیا کے تمام سیاسی جو نقطے ہوتے تھے، سیاسی معلومات ہوتی تھی، اس کا پتہ ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر وہ پیشن گوئی کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ آئندہ دیکھ لینا اسپین کے اندر جنگ چھڑے گی اور مسلم ہندو جو فسادات ہیں وہ بھی رونما پذیر ہوں گے. اچھا جی، آگے بیٹا دیکھیے تیسرا پیراگراف. استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھونی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے. وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے. اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا. جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی. نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر اس کے اوپر جھلی گل کر جھڑ رہی ہو. جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی بیٹا. تنفر کس کو کہتے ہیں؟ نفرت کرنے کو کہتے ہیں، کسی سے نفرت کرنا. سرخ و سفید، سرخ کا تو آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ ریڈ کلر کو. اور سفید، یہاں پہ سفید یعنی اصل میں لفظ ہے یہ سفید، لیکن اس کو سرخ و سفید سے مراد کیا ہے کہ سرخ اور سفید. صحیح ہے. اور یہ جو بیچ میں واو آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ عطف کی علامت ہے. صحیح. اس سے پہلے جو ہے سرخ وہ ہے معطوف اور واو کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ معطوف ہے. معطوف اور معطوف ہے. اچھا، متلی سے ہونا یعنی دل کا گھبرانا. صحیح. نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ اس کی جھریوں کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ورنکل. یہ جو چہرے کے اوپر یا آپ کے جو ہاتھ ہوتے ہیں لوگوں کے، جب جیسے ہی عمر ڈھلتی ہے تو آہستہ آہستہ جو اسکن ہوتی ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے تو جھریاں آ جاتی ہیں اس کے اوپر. اچھا جی، تو بیٹا اس کے اندر کیا یہ مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتایا. یعنی جو منگو تھا، جیسا کہ شروع کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ نفرت کیا کرتا تھا، انگریزوں سے نفرت کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کو سیاسی معلومات تو تھیں ہی، اور یہی وجہ ہے کہ اس معلومات سے اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ انگریزوں کا کیا دل ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی جو انہوں نے بنائی تھی اس کے زور پر وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر کسی نہ کسی طرح ہم اپنا جو ہے حکومت کو طول دیں، یہاں پہ اپنی حق حکمرانی قائم کریں. اور جو مسلمان تھے یعنی مغلیہ خاندان جو تھا وہ زوال پذیر ہو رہا تھا، اور اس زوال پذیری ہی کی وجہ سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ یہاں پر آ گئے. جی آگے بیٹا اگر ہم بات کریں اگلے پیراگراف کی تو دیکھیے بیٹا آگے والا پیراگراف ہے، آپ پڑھیں، میں آپ کو بتاؤں. وہ بچید مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا کہ تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی. صحیح ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر نیا قانون کے اندر جو تھا کوچوان منگو، اس کو یہ خواہش تھی، اس کی بڑی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پر نیا قانون نافذ ہو اور نئے قانون کے اندر جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان کو حق حکمرانی ملے. وہ انگریزوں کے انخلا کی یہاں سے خواہش رکھتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے انگریز چلے جائیں، اور وہ ان کو سفید چوہوں کے نام سے یاد کرتا تھا. تھوتنیاں سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو منہ تھے وہ خیال کرتا تھا کہ جیسے ہی نیا قانون آئے گا تو جیسے چوہے اپنے بلوں کے اندر گھس جاتے ہیں
تو وہ بھی اپنی جو بلیں ہیں یعنی اپنی اپنی جو جگہیں ہیں جہاں سے وہ آئے تھے وہ وہاں پہ واپس چلے جائیں گے۔ آگے والا بیٹا دیکھیں پیراگراف، جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے تو اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ آئیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو منگو کی جو خواہش ہے انگریزوں کے اس برِ صغیر و پاک و ہند کے اندر نکالنے کی، وہ بہت ہی عروج پہ ہے، کیونکہ اس وقت برِ صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز جو تھے وہ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ یہاں سے، جو مقامی لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے چلے جائیں۔ تو اسی پس منظر کو وہ اپنے ذہن میں رکھ کر ایک جو مقامی فرد ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جس کا نام ہے نتھو، اس سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھنا ایک وقت آنے والا ہے کہ کس طرح انگریزوں کو یہاں سے مار بھگایا جاتا ہے۔ اچھا جی بیٹا آگے پڑھیں۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہاں پر اس پیراگراف کے اندر ٹوڈی بچے کو وہ کس کے لیے استعمال کرتا تھا، اس لفظ کو وہ انگریزوں کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کو چونکہ نفرت کرتا تھا اور اس کی نفرت عروج پر تھی، تو وہ کسی نہ کسی طرح وہ خواہش تھی اس کی کہ یہ انگریز یہاں سے چلے جائیں، واپس چلے جائیں اپنے گھر میں۔ آخر کار مارچ کی 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ پہلی اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اچھا جی، اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں بیٹا پیراگراف کے اندر وہ دیکھیے آپ، کہ اپریل کے شروع کے اندر چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ موسم خلاف معمول کس کو کہتے ہیں کہ معمول کے خلاف، صحیح ہے، سرد تھا یعنی ٹھنڈا تھا، ہوا میں تازگی تھی، تازگی کس کو کہتے ہیں، نئے پن کو کہتے ہیں، صاف ستھرا ہونے کو کہتے ہیں۔ پہلی صبح کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل کس کو کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ گھوڑوں کو باندھا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا، استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا، جو تانگا تھا اس کے اندر گھوڑے کو لگایا اور باہر نکل گیا۔ غیر طور پر مسرور تھی اس کی طبیعت، یعنی خوش تھی، یعنی جیسی مارچ کے دن پورے ہوئے اپریل کا مہینہ شروع ہوا، چونکہ اس کی سیاسی جو تھی خبر تھی کہ یہاں پر نیا قانون نافذ ہونے والا ہے جس کے تحت مقامی لوگوں کو عزت ملے گی، مقامی لوگوں کو حق حکمرانی ملے گی، تو اس کی یہ خواہش تھی کہ یہاں سے یہ لوگ چلے جائیں گے۔ تو وہ پہلے جو مارچ کی تاریخ تھی، جو شروع کے جو دن تھے، اس میں وہ بڑا مسرور تھا، یعنی بہت زیادہ خوش تھا۔